بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کا فضل ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت عطا فرمائی اور امت محمدیہ بنایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن مقدس کی اس آیت کے تحت اور سیدنا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی شدہ اس روایت کے تحت دو تین باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یاد رکھیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جو عید میلاد النبی کے نام سے جلسے جلوس شروع ہوئے ہیں، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ کا جمع ہونا، ایسے بینر اور ایسے جھنڈے لے کر نکلنا جس پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہو، یا پھر یہ کہ عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی لکھا ہوا ہو، اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو کسی میدان میں یا کسی چوراہے پر جمع ہونا اور پھر وہاں پر بات چیت کرنا، نعرے لگانا، یا پھر یہ کہ اسی طرح سے قوالی وغیرہ گایا جانا، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ سب سے پہلی بات ہم آپ کو سمجھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ کیا جاتا ہے، اور ولادت بسعادت کے نام پر کیا جاتا ہے۔ ولادت بسعادت یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی تاریخ۔ اس بارے میں سب سے پہلی بات ہم آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا 12 ربیع الاول کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اور تاریخ وفات میں بہت سارا اختلاف ہے۔ پیدائش کے بارے میں کئی ساری روایتوں میں تقریباً سب میں یہی ملتا ہے کہ 8 ربیع الاول یا پھر 9 ربیع الاول یا پھر 12 ربیع الاول، جس میں سے 9 ربیع الاول کو لوگ زیادہ صحیح مانتے ہیں، قرار دیتے ہیں۔ چند لوگوں نے 8 ربیع الاول کو بھی لکھا ہے اور چند لوگوں نے 12 ربیع الاول کو بھی لکھا ہے، لیکن زیادہ تر اور زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک ولادت بسعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ تو پھر ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے کلچر میں یہ جو 12 ربیع الاول کو لوگ میلاد منانا شروع کیے ہیں، ان کا میلاد منانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد 12 کو ہے ہی نہیں، پیدائش 12 کو ہے ہی نہیں ہے، وہ تو 9 کو ہے۔ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں اور ہم پیدائشی دن منانے لگے ہیں 12 ربیع الاول کو، جو کہ سراسر غلط ہے۔ الٹے جا رہے ہیں ہم لوگ، تاریخ کے اپوزٹ جا رہے ہیں، الٹے حساب سے چل رہے ہیں۔
اس لیے سب سے پہلے تاریخ کے جانکاری لینا ہے کہ کون سی تاریخ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے۔ یاد رکھنے کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا صرف 12 ربیع الاول، ہم لوگ سب سے آخری قول کو بھی لیتے ہیں، آخری بات کو، کہ مانتے ہیں چلو 12 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی، مانتے ہیں، حالانکہ ایسا ہے نہیں۔ 9 ربیع الاول کو زیادہ لوگوں نے لکھا ہے، اور زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے۔ لیکن جن لوگوں نے 12 کو لکھا ہم ان کو بھی مان لیتے ہیں، تو کیا صرف سال میں ایک دن 12 ربیع الاول کے نام پر ہم آپ کا اس طرح سے نکلنا اور بھیڑ بھاڑ کا جمع کرنا اور جلوس کے شکل میں سب لوگوں کا چوراہے پر یا کسی میدان میں یا کسی جگہ پر جمع ہونا شریعت اسلامیہ ہم آپ کو اجازت دیتی ہے؟ یاد رکھیے سامعین، ہم آپ اس نبی کے امتی ہیں جو نبی اپنی امت کے لیے راتوں رات عبادت میں گزارا کرتے تھے۔ وہ نبی جن کی زندگی میں 63 سالہ زندگی میں ایک نمازیں بھی فوت نہیں ملتی ہیں، چھٹی ہوئی نہیں ملتی ہیں۔ اس نبی کے امتی کا حال یہ ہے کہ نبی کے نام پر 12 ربیع الاول کو سال میں ایک دن جمع ہوگی تو بھی یہ امت نمازوں کو چھوڑے گی اور گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے گی، گناہ کبیرہ جیسے عظیم گناہ کو انجام دے گی۔ جمع ہوتے ہیں جہاں پر، جس چوراہے میں، جس سڑک پر، جس میدان میں، جن گلیوں میں ان کا جلوس نکلتا اور چلتا ہے، آپ نے ذرا غور کیا ہوگا، ذرا دیکھیے ان کے جلوسوں کو، مارے دھاڑے نکلتے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہوتا ہے، سب کے ہاتھوں میں جھنڈا اور جھنڈی ہوتی ہے، اور سب اس نام پر یہ نکل رہے ہوتے ہیں کہ آج ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب ان کے جلوس ان کے چوراہوں پر، ان کی گلیوں میں اور میدانوں میں چل رہی ہوتی ہے اور گشت کر رہی ہوتی ہے، اسی درمیان مؤذن کی آواز بھی آتی ہے، حی علی الفلاح، حی علی الصلاح۔ یہ آواز مسجدوں سے آ رہی ہے، اس نبی کے فرمان کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق یہ لوگ سارے کے سارے ایمان والے کہلاتے ہیں، لیکن اس حکم کے آنے کے بعد کسی کا بھی رخ مسجد کی طرف نہیں ہوتا، مسجد خالی کی خالی پڑی رہ جاتی ہے، اور چوراہے، سڑکیں، گلیاں اور میدان نبی کے امتی نبی کے نام پر بھر دیے ہیں۔ بھرنا تو مسجد تھا، بھرنا تو مسجد کو تھا کہ اللہ کے حکم آیا، اللہ کا منادی ندا دے کر بلا رہا ہے، نبی کا فرمان اور نبی کا طریقہ یہ تھا کہ زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں چھوٹی، تو ہم آپ اس نبی کا فالوور ہیں یا کسی اور کو فالو کر رہے ہیں، یا اور کسی کی اتباع میں ہم آپ اتر گئے ہیں؟ تو خدا را یاد رکھیے، ذرا اپنے آپ کو یکسوئی میں لائیے، تنہائی میں لائیے، اور سوچئے کہ جو ہم آپ کے نبی دے کر گئے ان میں سے یہ طریقہ ہے یا نہیں ہے۔ یقین جانیے میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا دل کہے گا کہ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ لوگوں کا مجمع جمع ہے سڑکوں پر اور گلیوں پر، آپ دیکھیں گے آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، بیچارے ہارن مار مار کے، گاڑیوں کی سیٹیاں بجا بجا کر کے تھک جاتے ہیں، لیکن کوئی راستہ نہیں دیتا، راستے جام کر دیے جاتے ہیں، سڑکیں بلاک کر دی جاتی ہیں، میدان کھچا کھچ بھر دیا جاتا ہے، آنے جانے والوں کے لیے تکلیف ہے۔ حالانکہ ہم آپ جس نبی کے امتی ہیں وہ نبی کہتے ہیں اماطۃ الاذی عن الطریق، کہ انسان اگر تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دے تو بھی اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں تو راستے میں گری پڑی چیز کو
جو انسانوں کے لیے تکلیف دہ ہو سکتی ہے، جس سے انسان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اس کا ہٹانا بھی نبی کا طریقہ اور نبی کا فرمان یہ ہے کہ یہ ثواب رکھتا ہے اور صدقے کا ثواب ہے۔ اس نبی کے فالوور، اس نبی کو ماننے والے، اپنے آپ کو امت محمدیہ کہلانے والے خود سڑکوں پر آ کر دوسروں کو تکلیف دینے کا ذریعہ بن جا رہے ہیں۔ یہ کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، ذرا سوچئے۔ اس لیے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنی نئی نسلوں کو صحیح روٹ اور صحیح راہ بتانے کی ضرورت ہے، دکھانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے، پیدائش 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول یا 12 ربیع الاول، اس طرح کے 3 تاریخیں ملتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ اہم تاریخ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، جس کے بارے میں صحیح اور زیادہ تر لوگوں کا رجحان اور زیادہ تر لوگوں نے یہی لکھا کہ 9 ربیع الاول ہے۔ اب آتے ہیں وفات پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور کئی ساری روایتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کسی نے لکھا 1 ربیع الاول کو، کسی نے لکھا 2 ربیع الاول کو، کسی نے لکھا 12 ربیع الاول کو، کسی نے 12 ربیع الاول کو بھی لکھا ہے، کسی نے 8 کو بھی لکھا ہے۔ بہرحال اس میں بھی کئی ساری باتیں ہیں اور مختلف روایات ہیں۔ ہمارے یہاں خاص طور سے وہ بزرگ حضرات اس کو 12 وفات کہتے تھے۔ ابھی چند دن یا چند سال کہہ لیجئے آپ، چند سال سے یہ عید میلاد النبی ہوا، یعنی کہ 12 تاریخ پہلے لوگوں نے کہا عید میلاد النبی، پھر یہ 2-4 سال کے بعد بڑھ جاتا ہے جشن عید میلاد النبی، اب نام یہ پڑ گیا۔ تو ذرا سا ہم آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، جو لوگ 12 وفات کہتے تھے، اس سے تو صاف یہی پتہ چلتا ہے کہ 12 وفات یعنی آج کی تاریخ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وفات ہونے کی تاریخ، دنیا سے وصال فرما جانے کی تاریخ، 12 وفات 12 ربیع الاول جس میں وفات پائے۔ تو جب ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا تھا، تو پھر جب نئی جنریشن آتی ہے اور نئے نئے ایجادات ہوتے ہیں تو یہاں بھی ہیر پھیر شروع ہوا، اور پہلے عید میلاد النبی کہا گیا اور پھر شروع کیا گیا، اور اس کے بعد اب جشن عید میلاد النبی ہو گیا۔ یہاں تک کہ بعض علاقوں میں بعض جگہوں میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے عید اور بقرہ عید کے لیے کوئی مخصوص نمازیں پڑھی جاتی ہے، اسی طرح سے 12 ربیع الاول کو بھی کوئی مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے۔ افسوس اس امت پر، یہ کہاں چلی جا رہی ہے اور کس کو ماننے لگی ہے، کون سے راستے کو اختیار کر رہی ہے، ہم آپ کے سمجھ سے بالا تر ہے۔ ہم آپ سمجھ نہیں سکتے کہ یہ کیا طریقہ اختیار کیے جا رہی ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے ہم لوگ 12 ربیع الاول کو ولادت مان بھی لیتے ہیں، مان لیتے ہیں کہ چلو 12 ربیع الاول کو ولادت باسعادت یعنی کہ پیدائش ہوئی، 9 والی اور 8 والی روایت کو چھوڑتے ہیں 1% کے لیے، تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو ہے۔ جس طرح سے ولادت ہے یعنی کہ پیدائش ہے، اسی طرح سے وفات بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 تاریخ کو ہے، 12 ربیع الاول کو ہے۔ تو جتنا پیدائش کے لیے خوش ہونا تھا اس سے کہیں زیادہ غم وفات کے میٹر پر ہم آپ کو ہونا تھا، کہ وفات بھی آج ہی کے تاریخ میں ہوئی ہے، وصال بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج ہی کے تاریخ میں ہوئی ہے۔ تو خوشیاں ہم آپ نے پکڑ رکھا ہے،
غمی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ اور خوشیاں بھی ایسی صاحب، ہمارے جوانوں میں، ہماری نئی نسلوں میں، ہماری ماں اور بہنوں میں لوگوں نے بتا کر کے سمجھا کر کے یوں بھر دیا ہے کہ آج ایسا کرنا ہے، یہ عبادتیں کرنی ہے، ایسا رکھنا ہے، روزے رکھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تسبیحات پڑھنا ہے۔ تو یاد رکھیے، ہم آپ یوں کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے زندگی کو مطالعہ کریں، پڑھیں، اس کی سرچنگ کریں کہ کون سی تاریخ صحیح ہے، اور جو تاریخ آپ کو زیادہ صحیح ملتی ہے اس تاریخ کا ذکر کریں اس تاریخ میں کہ بھئی آج کے دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے یا وفات پائے تھے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور پھر 12 ربیع الاول کو ہی کیوں، یہ تو پوری زندگی ہمیشہ کرنے کی چیز ہے نا، یہ تو ہر دن کرنے کی چیز ہے۔ اپنی آل و اولاد کو، اپنی نسلوں کو، اپنی فیملیز کو، اپنے گھر بار کو، اپنے رشتہ داروں کو روزانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتلانا ہے نا، ایک نہ ایک طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روزانہ ہم لوگوں کو اپنے گھر میں اپنے بچوں کے سامنے بیان کرنا چاہیے، بتلانا چاہیے۔ ہمارے نبی کا طریقہ ایسا تھا۔ اب سوچئے ذرا، ہم آپ جو نبی ہم آپ کو واش روم جانے کا طریقہ اور واش روم سے نکلنے کا طریقہ، جو نبی ہم آپ کو کپڑا پہننے کا طریقہ اور کپڑے اتارنے کے طریقے بتاتا ہے، کیا وہ نبی اپنی ولادت منانے کا طریقہ نہیں بتاتا؟ ایسا تو نہیں ہے نا۔ اس لیے آئیے صحیح راستوں کو تلاش کیجئے، اپنے آپ کو ان خرافات سے، ان بناوٹی عیدوں سے اور ان بناوٹی چیزوں سے محفوظ رکھیے، بچائیے، اپنی نئی نسلوں کو صحیح روٹ دکھائیے، صحیح راستہ بتائیے۔ ان سب خرافاتی جگہوں پر خود بھی جانے سے بچیے، اپنی آل و اولاد کو بھی بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو مرتے دم تک ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے، ہم آپ کو پکا اور سچا فالوور بنائے، ہم آپ ہر معاملے میں، زندگی کے ہر پہلو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جان کر اپنے آپ کو اس میں ڈھالیں اور سنت کو اپنائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے۔ صرف سال میں ایک دن نبی کے نام پر اچھل کود لینا اور سڑکوں پر نکل جانا، نمازیں چھوڑ دینا، گناہ کبیرہ کو اپنا لینا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو جانا، یہ ہم آپ کے شان کے خلاف ہے، ہمارے نبی کے امتی ہونے کے خلاف ہے۔ کہ ہم کون سے نبی کے امتی ہیں؟ وہ نبی جس کے لیے کائنات کو سجائی گئی، وہ نبی جس کے لیے کائنات کو بنائی گئی ہے، تمام نبیوں میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اشرف ہیں، امام الانبیاء کہلائے۔ تو ہم آپ ایسے نبی کے امتی ہیں، تو کام بھی ذرا سوچ سمجھ کر کریں، اور وہ کریں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو، آپ کے فرمان کے مطابق ہو۔ انشاءاللہ ہم آپ کہیں نہ کہیں ضرور کسی نہ کسی منزل تک پہنچ سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر یوں ہی کرتے رہے تو اللہ بہتر جانتا ہے ہم آپ کا حشر کیسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم آپ کو ہر معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔